بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احکام و مسائل اعتکاف۔ بنیادی طور پر اعتکاف کے لیے کوئی وقت یا مدت متعین نہیں۔ جس وقت اور جتنی مدت کے لیے کوئی چاہے اعتکاف کر سکتا ہے۔ البتہ مسنون اعتکاف یہ ہے کہ رمضان کے آخری 10 دنوں میں یعنی 20 رمضان کو مغرب کے بعد سے لے کر عید کا چاند دیکھنے تک اعتکاف کیا جائے۔ چنانچہ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ وہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اعتکاف کیا۔ روح اعتکاف۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ اپنی معروف کتاب زاد المعاد میں لکھتے ہیں، اعتکاف کی روح اور اس سے مقصود یہ ہے کہ قلب اللہ تعالیٰ کے ساتھ وابستہ ہو جائے اور اس کے ساتھ جمعیت باطنی حاصل ہو، اشتغال بالخلق سے رہائی حاصل ہو اور اشتغال بالخلق کی نعمت میسر آ سکے، اور یہ حال ہو جائے کہ تمام افکار و ترددات اور حموم و وساوس کی جگہ اللہ کا ذکر اور اس کی محبت لے لے۔ ہر فکر اس کی فکر میں ڈل جائے اور احساس و خیال اس کے ذکر و فکر اور اس کی رضا و قرب کے حصول کی کوشش کے ساتھ ہم آہنگ ہو جائے۔ مخلوق سے انس کی بجائے اللہ سے انس پیدا ہو، اور قبر کی وحشت میں جب کوئی اس کا غمخوار نہ ہوگا، یہ انس اس کا زاد سفر بنے گا۔ یہ ہے اعتکاف کا مقصد، جو رمضان کے افضل ترین دنوں یعنی آخری عشرہ کے ساتھ مخصوص ہے۔ حضرت امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ حجت اللہ البالغۃ میں لکھتے ہیں، چونکہ مسجد میں اعتکاف جمعیت خاطر، صفائی قلب، ملائکہ سے تشبہ اور شب قدر کے حصول کا ذریعہ، نیز طاقت و عبادت کا بہترین موقع ہے، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عشرہ اواخر میں رکھا ہے اور اپنی امت کے محسنین و صالحین کے لیے اس کو سنت قرار دیا ہے۔ اعتکاف کا ارادہ رکھنے والوں کو چاہیے کہ حصول تقرب و رضا الہی کی نیت سے 20 رمضان کو مغرب کی نماز پڑھ کر مسجد میں ہی رک جائے اور 21ویں رمضان کی نماز فجر پڑھ کر اپنی جائے اعتکاف میں بیٹھ جائے اور دوران اعتکاف نفل تلاوت اور ذکر و استغفار میں مشغول رہے۔ قرآن کریم کا ترجمہ و تفسیر اور کتب حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مطالعہ بھی مستحب ہے۔ دوران اعتکاف اپنے ملنے والوں سے فضول باتوں سے مکمل پرہیز کرے، مگر جائز امور میں بولنا، کسی سے بات کرنا اگر اہل علم میں سے ہے تو درس و واعظ سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا منع نہیں ہے۔ اعتکاف کی حالت میں اپنی بیوی سے اشیاء ضرورت پکڑ سکتا ہے، حتیٰ کہ حسب ضرورت سر دھلوانا اور کنگھا کروانا بھی جائز ہے، مگر بوس و کنار کی اعتکاف میں ہرگز اجازت نہیں۔ گھر سے ملنے کے لیے کوئی آئے تو جائے اعتکاف سے نکل کر اسے الوداع کر سکتا ہے۔ مسجد میں جمعہ نہ ہو تو دوسری مسجد میں جمعہ کے لیے جا سکتا ہے، بلکہ ضروری ہے کیونکہ جمعہ فرض اور اعتکاف سنت ہے، اور اعتکاف کے فضائل و برکات سے مردوں کی طرح ہی عورتیں بھی بہرور ہو سکتی ہے، جبکہ کام کاج کے لیے کوئی ہو اور حیض و نفاس سے پاک ہو، تاہم استحاضہ کی حالت میں جائز ہے۔ عورتیں عموماً اپنے گھر کے کسی گوشہ میں کپڑا وغیرہ لگا کر جائے اعتکاف بنا کر اس میں ہی اعتکاف کرتی ہے، جبکہ اعتکاف کے ساتھ مسجد کا ذکر قرآن کریم میں آیا ہے، لہٰذا یہی صحیح ہے کہ کسی فتنے کا ڈر نہ ہو تو عورتیں بھی مسجد میں ہی اعتکاف کرے، جیسا کہ امہات المؤمنین اور صحابیات رضی اللہ عنہم کا عمل منقول ہوا ہے۔ آغاز اعتکاف۔
اس سلسلہ میں سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جو شخص رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کرنا چاہے تو وہ اپنی جائے اعتکاف میں کب داخل ہو۔ آغاز اعتکاف کے بارے میں بخاری و مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرنے کا ارادہ فرماتے تو فجر کی نماز پڑھ کر اس جگہ میں داخل ہوتے جہاں اعتکاف فرمانے کا ارادہ ہوتا۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف کا اول وقت نماز فجر کے بعد سے شروع ہوتا ہے، اور امام اوزاعی، ثوری اور ایک قول میں امام لیث رحمہ اللہ علیہم کا یہی قول ہے، مگر ائمہ اربعہ رحمہ اللہ علیہم کا کہنا ہے کہ جب کوئی شخص اعتکاف کا ارادہ کرے تو 20 رمضان کے غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف کے ارادے سے مسجد میں داخل ہو جائے۔ اور مذکورہ حدیث کا مفہوم انہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب سے پہلے معتکف کی حیثیت سے مسجد میں تشریف لے گئے تھے اور نماز فجر کے بعد مسجد میں اعتکاف کے لیے بنائی گئی جگہ میں خلوت اختیار فرمائی تھی۔ جائے اعتکاف کے لیے مسجد ضروری ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیات 187 میں ارشاد الہی ہے، وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو اپنی بیویوں سے مباشرت یعنی بوس و کنار بھی نہ کرو۔ اس آیات میں اعتکاف کا ذکر مسجد کے ساتھ آیا ہے۔ ایسے ہی بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کو کنگھی کیا کرتی، حالانکہ وہ حیض سے ہوتی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں معتکف ہوتے اور وہ اپنے حجرہ میں ہوتی جو مسجد کی دیوار سے متصل ہی تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک ان کی طرف باہر نکال دیتے۔ اس حدیث سے معتکف کے لیے کنگھا تیل کے جواز کے ساتھ ہی یہ بھی معلوم ہوا کہ اعتکاف صرف مسجد میں ہی ہو سکتا ہے۔ شرائط اعتکاف ابو داؤد و نسائی میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہی مروی ہے، جامع مسجد کے سوا اعتکاف درست نہیں ہے۔ جمہور ائمہ و علماء نے ہر مسجد میں اعتکاف جائز قرار دیا ہے، اور امام ابو حنیفہ و احمد رحمہ اللہ علیہما نے ان مسجدوں میں اعتکاف کرنے کو کہا ہے جن میں پنجگانہ نمازوں کی باقاعدہ جماعت ہوتی ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر معتکف کو چاہیے کہ اس مسجد میں اعتکاف کرے جس میں جمعہ بھی ہوتا ہو، کیونکہ نماز جمعہ فرض ہے۔ اگر جمعہ ترک کرتا ہے تو یہ ترک فرض و واجب ہے، جبکہ اعتکاف صرف سنت ہے۔ اگر کسی ایسی مسجد میں اعتکاف بیٹھ جائے جہاں جمعہ نہیں ہو رہا تو نماز جمعہ کے لیے اس کا دوسری مسجد جامعہ میں جانا نہ صرف جائز بلکہ واجب ہے۔ اور امام ابو حنیفہ، مالک، احمد اور ایک قول میں امام شافعی رحمہ اللہ علیہم کے نزدیک نماز جمعہ کے لیے دوسری مسجد میں جانے سے اس کا اعتکاف ہرگز باطل نہیں ہوگا۔ مباحات اعتکاف نمبر 1، دوران اعتکاف اگر معتکف کے گھر سے اس کی بیوی کھانا وغیرہ لے کر آئے تو اس سے وہ پکڑ سکتا ہے، اس سے اس کے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ نمبر 2، بخاری و مسلم کی صحیح حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے تو یہ بھی ثابت ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس کو کنگھی کر دیا کرتی تھی، جیسا کہ حدیث کے الفاظ اور ترجمہ ابھی ہی گزرا ہے۔ اور صحیحین اور سنن اربعہ کی ایک حدیث میں یہ الفاظ بھی ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اقدس دھویا۔ آج تو تمام ہی مساجد میں نہانے کا بھی انتظام موجود ہوتا ہے، الغرض نہانے، تیل لگانے اور کنگھا کرنے سے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اپنی بیوی سے بات چیت بھی کر سکتا ہے اور اس کے جانے پر جائے اعتکاف سے نکل کر الوداع بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ بخاری مسلم اور سنن اربعہ ترمذی میں ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرما رہے تھے کہ ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گئی۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی اور پھر میں کھڑی ہوئی اور پلٹی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مجھے الوداع کہنے کے لیے کھڑے ہوئے۔ اگر مسجد میں نمازیوں کے لیے تنگی کا باعث نہ ہو تو معتکف خلوت گزینی کے لیے کچھ جگہ مخصوص کر کے اسے کپڑے وغیرہ سے محدود کر سکتا ہے اور اس میں چٹائی یا گدا وغیرہ ڈال سکتا ہے، کیونکہ سنن ابن ماجہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے
نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تو استوانۃ التوبہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ڈال دیا جاتا یا چارپائی رکھ دی جاتی۔ استوانہ توبہ کا یہ نام حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کے اپنے آپ کو اس ستون کے ساتھ توبہ قبول ہونے تک باندھ لینے کی وجہ سے پڑا اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ نمبر 4، اگر اس مسجد میں قضاء حاجت کے لیے بیت الخلاء نہ ہو تو اس غرض سے باہر یا اپنے گھر جا سکتے ہیں، کیونکہ بخاری و مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معتکف ہوتے تو انسانی ضرورت یعنی قضاء حاجت کے سوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی دوسری ضرورت کے لیے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ ممنوعات اعتکاف۔ نمبر 1، سنن ابو داؤد میں ہے، اعتکاف کرنے والے کے لیے سنت یہ ہے کہ وہ نہ تو مریض کی عیادت و مزاج پرسی کرے، نہ کسی جنازے میں شرکت کے لیے جائے اور نہ اپنی بیوی کو چھوئے اور نہ ہی بوس و کنار کرے۔ یہاں چھونے سے مراد جماع ہے، جبکہ شہوت کے بغیر محض چھونا منع نہیں، جیسا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھونے اور کنگھی کرنے کی صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے، جبکہ شہوت سے محض چھونا بھی ائمہ اربعہ کے نزدیک حرام ہے۔ مسجد سے نکلنے کے سلسلہ میں امام ابو حنیفہ و مالک وغیرہ کا یہی مسلک ہے، البتہ امام شافعی و احمد وغیرہ کے نزدیک اگر معتکف شروع میں ان امور کی شرط لگا لے تو مسجد سے نکل سکتا ہے ورنہ نہیں۔ اس بات پر بھی اکثر ائمہ و علماء کا اتفاق ہے کہ معتکف کے لیے نفلی نمازیں، تلاوت قرآن، ذکر الہی اور کتب تفسیر و حدیث وغیرہ کا مطالعہ مستحب ہے، لیکن امام احمد اور مالک رحمہم اللہ علیہما کے نزدیک یہ مستحب نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک مطالعہ کتب سے تعلق باللہ میں کمی واقع ہوتی ہے جو مقاصد اعتکاف کے خلاف ہے۔ یہ ایک عام اسلامی قاعدہ ہے کہ فضول گوئی اور فضول کاموں سے باز رہے، چنانچہ ترمذی و ابن ماجہ میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، انسان کے حسن اسلام میں سے یہ ہے کہ وہ فضول بات یا کام کو ترک کر دے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے وہ جب بھی بات کرے تو اچھی بات کرے یا پھر چپ رہے۔ اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ یہ تو عام روزمرہ کی زندگی کے لیے قاعدہ ہے، جبکہ معتکف کے لیے فضولیات سے پرہیز کرنا اور بھی ضروری ہے۔ البتہ اگر کوئی معتکف عالم ہے تو اسے اپنے ملنے والوں کو وعظ و نصیحت یا مختلف اوقات میں درس قرآن وغیرہ کی ممانعت نہیں۔ البتہ اگر کوئی شخص نیکی کے زعم میں روزے یا اعتکاف کی حالت میں خاموشی کو اپنے لیے لازم کر لیتا ہے تو یہ درست نہیں، بلکہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے تو تمام اہل علم کا اس کے مکروہ بدعت ہونے پر اتفاق نقل کیا ہے، کیونکہ بخاری شریف میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا جس نے یہ نظر مان رکھی تھی کہ سائے میں نہیں بیٹھے گا اور نہ کسی سے بات کرے گا اور روزہ سے رہے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوائے روزہ پورا کرنے کے باقی امور کو ترک کا حکم دیتے ہوئے فرمایا، اسے حکم دو کہ بیٹھ جائے، سایہ حاصل کرے، بات چیت کرے، البتہ اپنا روزہ مکمل کر لے۔ بخاری شریف میں ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے کہ انہوں نے چپ سادھ لینے والی عورت کو کہا کہ یہ حلال و جائز نہیں، بلکہ یہ تو اہل جاہلیت کا عمل ہے، لہذا نیکی کے زعم میں چپ سادھ لینا منع ہے۔ فضول باتوں اور کاموں کی بھی ممانعت ہے، مگر مطلق بات چیت منع نہیں، جیسا کہ بخاری و مسلم میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بات چیت کرنا ثابت ہے۔ بدن کی صفائی۔ اعتکاف کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ اعتکاف بیٹھنے سے قبل اپنے بدن اور کپڑوں کی خوب صفائی کر لے، ناخن اور غیر ضروری بال صاف کر لے۔ اگر دوران اعتکاف ناخن یا بال کاٹنے کی ضرورت پیش آ جائے تو مسجد کی صفائی و احترام کا خیال رکھتے ہوئے کاٹ سکتا ہے، کیونکہ بخاری و مسلم اور دیگر کتب حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی وہ حدیث جس میں وہ فرماتی ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر دھو دیتی اور کنگھا کر دیتی، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حالت اعتکاف میں ہی اپنا سر اقدس مسجد سے باہر کی طرف نکال دیتے تھے۔ اسی حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے حافظ ابن حجر اسقلانی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں، اس حدیث سے کنگھا کرنے پر قیاس کرتے ہوئے نظافت و صفائی کرنے، خوشبو لگانے، غسل کرنے،
حجامت بنانے اور زینت کرنے کے جواز کا ثبوت ملتا ہے، اور جمہور کا قول ہے کہ ان امور میں سے کوئی بھی کام مکروہ نہیں سوائے اس کے کہ مسجد میں کوئی کام کرنا اصلاً ہی مکروہ ہو۔ اقسام اعتکاف صرف یہی نہیں جو رمضان مبارک کے آخری 10 دنوں میں کیا جاتا ہے، بلکہ اعتکاف کی کئی قسمیں ہیں۔ نمبر ایک ہے اعتکاف مصنون، جو یہی ہے جس کی تفصیل ذکر کی گئی ہے۔ دوسرا اعتکاف واجب ہے کہ جسے کوئی شخص اپنے آپ پر واجب کر لے۔ مثلاً کوئی شخص یہ کہے کہ اگر اللہ تعالیٰ میرا فلاں کام کر دے تو میں اتنے دنوں کا اعتکاف کروں گا۔ یہ اعتکاف جس کی نظر مانی جائے یہ واجب ہے، کیونکہ نظر کا پورا کرنا واجب ہے، جبکہ وہ اللہ کی نافرمانی میں نہ ہو۔ چنانچہ صحیح بخاری میں ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں کوئی نظر مانے تو اسے اطاعت کر کے وہ نظر پوری کرنی چاہیے۔ بخاری اور مسلم شریف میں ہی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نظر مان رکھی ہے کہ مسجد حرم میں ایک رات اعتکاف کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر اپنی نظر پوری کرو۔ تیسرا اعتکاف مستحب ہے کہ کوئی حصول ثواب اور تقرب اللہ کے لیے ایک دن ایک رات یا کم و بیش وقت کے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں بیٹھ جائے، جیسا کہ مصنف عبدالرزاق میں حضرت یعلا بن امیہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، میں مسجد میں ایک گھڑی گزارتا ہوں اور یہ وقت میں اعتکاف کی نیت سے گزارتا ہوں۔ اس روایت سے معلوم ہوا کہ جو شخص جتنا اعتکاف کرنے کی ہمت و فرصت پائے اتنا ہی کر سکتا ہے۔ اعتکاف کی ان تینوں اقسام کے پیش نظر اب یہ مسئلہ درپیش آ جاتا ہے کہ کیا اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے؟ تو اس سلسلہ میں ائمہ و فقہاء میں دو رائے ہے۔ امام ابو حنیفہ و مالک رحمہم اللہ علیہما کے نزدیک اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے، کیونکہ ابو داؤد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، روزے کے بغیر اعتکاف نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، امام حسن بصری، شافعی، مشہور روایت میں احمد بن حنبل اور اسحاق رحمہم اللہ علیہم کے نزدیک روزہ شرط نہیں بلکہ مستحب ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی روایت موقوف ہے، یعنی ان کی اپنی رائے ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ الفاظ ثابت نہیں، جبکہ ابھی قریب ہی گزری حدیث بخاری و مسلم میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ایک رات کے اعتکاف کی نظر ماننے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انہیں نظر پوری کرنے کا حکم دینے کا ذکر ہے، اور رات کو روزہ ہوتا ہی نہیں، اور بخاری و مسلم میں ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شوال کے پہلے 10 دنوں کا اعتکاف کرنا مذکور ہے، جن میں ظاہر ہے کہ پہلا دن عید الفطر کا ہوتا ہے اور عید کے دن کا روزہ حرام ہے، اور دار قطنی و مستدرک حاکم میں ایک روایت ہے جسے دار قطنی و بحیقی نے موقوف اور حاکم نے مرفوع قرار دیا ہے، جس میں ہے اعتکاف کرنے والے کے لیے روزہ شرط نہیں سوائے اس کے کہ وہ اسے خود اپنے لیے لازم کر لے۔ امام ابن تیمیہ و ابن قیم رحمہم اللہ نے جمہور کے مسلک روزہ شرط ہے کو ہی ترجیح دی ہے۔ معروف مفسر و محدث اور فقیہ و مجتہد امام شوکانی رحمہ اللہ نے نیل الاوطار میں فریقین کے دلائل و تفصیلات ذکر کرنے کے بعد اسی مسلک کو ترجیح دی ہے کہ اعتکاف کے لیے روزہ شرط نہیں مستحب ہے۔ اسی بنیاد پر کہا جا سکتا ہے کہ دوران اعتکاف اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اور وہ روزہ نہ رکھ پائے تو اس کا اعتکاف باطل نہیں ہوگا۔ اعتکاف مکمل کرے اور رمضان کے بعد اس روزے کی قضا کر لے، اور غیر رمضان کے مستحب اعتکاف میں روزہ رکھے یا نہ رکھے اسے اختیار ہے۔ اعتکاف کی قضا یہ مسئلہ بھی حل کر لے کہ اگر شدید بیماری یا کسی دوسری مجبوری کی وجہ سے کوئی شخص اعتکاف کو درمیان میں ہی توڑنے پر مجبور ہو جائے تو کیا اسے اعتکاف کی قضا کرنا ہوگی یا نہیں۔ اس سلسلہ میں بھی ائمہ و فقہاء کے دو فریق ہیں۔ امام مالک اور احناف کے نزدیک قضا کرنا واجب ہے، اور ان کا استدلال صحیحین و ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں مروی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا والی اس حدیث سے ہے، جس میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال رمضان میں اعتکاف شروع فرمایا، مگر بعض وجوہات کے بنا پر درمیان میں ہی ترک کر دیا، تو پھر شوال میں 10 دن اعتکاف فرمایا۔
لیکن امام شافعی اور حنابلہ کے نزدیک قضا واجب تو نہیں، البتہ چاہے تو کر لے، نہ چاہے تو اس کی مرضی، کیونکہ قضا صرف مستحب ہے، کرنے پر ثواب ہوگا، نہ کرنے پر گناہ نہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر کوئی انسان کوئی نفلی عمل شروع کرتا ہے مگر کسی وجہ سے پورا نہیں کر پاتا تو اسے اختیار ہے کہ اس کی قضا کرے یا نہ کرے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شوال میں اعتکاف کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ اس سے وجوب کا پتہ نہیں چلتا بلکہ اختیار کا ہی ثبوت ملتا ہے، اور اسی حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم نے بھی وہی اعتکاف درمیان میں ترک کیا تھا، لیکن انہیں قضا کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا، تو گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قضا کرنا بطور استحباب تھا نہ کہ بطور وجوب۔ عورتوں کا اعتکاف، قارئین کرام، مردوں کی طرح ہی عورتوں کے لیے بھی اعتکاف مشروع اور باعث اجر و ثواب ہے، کیونکہ بخاری و مسلم، ابو داؤد اور مسند احمد میں مذکور ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما اعتکاف کیا کرتی تھی۔ عورتوں کا حیض و نفاس سے پاک ہونا شرط ہے، البتہ ایسی بیماری جس میں اسے مسلسل خون جاری رہتا ہے جسے حدیث میں استحاضہ کہا گیا ہے، اس میں نماز و روزہ بھی جائز ہے اور اعتکاف بھی کر سکتی ہے، کیونکہ بخاری، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ اور مسند احمد میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہما میں سے کسی نے اعتکاف کیا حالانکہ وہ استحاضہ کی حالت میں تھی۔ بخاری و مسلم، سنن اربعہ اور موطا امام مالک میں مذکور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف چونکہ فرض نہیں، اس لیے عورت کو جمہور ائمہ و فقہا کے نزدیک اپنے شوہر سے اجازت مشورہ کر لینا چاہیے۔ بخاری و مسلم، سنن اربعہ میں مذکور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مشقت کے باوجود ہمیشہ مسجد میں ہی اعتکاف فرمایا، اور قرآن کریم کے الفاظ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ بِالْمَسَاجِدِ سورہ بقرہ آیات 187 سے بھی یہی پتہ چلتا ہے۔ لہذا امام مالک، احمد، شافعی وغیرہ جمہور ائمہ والے علم کے نزدیک اعتکاف کا مسجد میں ہونا شرط ہے، چاہے مرد ہو یا عورت۔ اگر گھروں میں اعتکاف جائز ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہم ضرور گھروں میں ہی اعتکاف کرتی، لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک اعتکاف کے لیے مسجد کی شرط صرف مردوں کے لیے ہے، عورت گھر میں ہی کوئی جگہ خاص کر کے اعتکاف کر سکتی ہے۔ اور امام مالک و شافعی رحمہ اللہ علیہما کے بعض اصحاب نے بھی عورت کو گھر میں اعتکاف کرنے کی اجازت دی ہے، اور عہد نبوت کے لوگوں کی نیکی و تقوی اور معاشرے کے برائیوں سے پرامن ہونے اور آج کے زمانے میں نیکی و تقوی کی قلت اور معاشرے میں برائیوں سے امن کا قحط ہونے کو پیش نظر رکھتے ہوئے شیخ احمد عبد الرحمن البنا کے بقول امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے ہی مناسب حال ہے کہ عورت اپنے گھر میں ہی اعتکاف کرے، اور اعتکاف کے دیگر تمام مسائل عورت اور مرد دونوں کے لیے یکساں ہے۔ ماہ رمضان مبارک کے آخری عشرہ میں شبینہ کے نام سے جو ایک ہی رات میں تلاوت قرآن پاک کا رواج ہے، اور لوگ کثرت ثواب کی خاطر اس میں بکثرت شرکت کرتے ہیں، اور بعض مساجد میں کئی شبینے ہوتے ہیں۔ اس شبینہ میں جو مضرتیں اور قباحت مثلاً عدم ترتیل، حفاظ و قراء میں فخر و مباحات، اور ضعیف و کمزور لوگوں کے لیے باعث اکتاہٹ ہونا وغیرہ ہے، اس سے قطع نظر شبینے کی ممانعت کا ثبوت صرف یہی کیا کم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جس نے قرآن کو 3 دن رات سے کم میں پڑھا وہ اس کو سمجھا نہیں۔ اسی ارشاد اور دیگر احادیث کے پیش نظر اہل علم نے 3 دن رات سے کم میں قرآن کریم پڑھنے سے منع کیا ہے، اور شبینوں والا یہ انداز سلف میں کسی سے ثابت نہیں، اور نہ ہی اسے کرنے کی اجازت مانگنے والے کو کہا اور نہ ہی اسے پسند کیا گیا ہے۔ اور صحیح بخاری میں ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک رات میں قرآن ختم کرنے کی اجازت مانگنے والے کو کہا کہ مجھے تو ایک رات میں قرآن ختم کرنے سے صرف ایک سورت ختم کرنا زیادہ محبوب ہے، اور ابن مسعود و ابن عباس رضی اللہ عنہم نے بلا ترتیل و تدبر زیادہ قرآن پڑھنے سے ترتیل و تدبر کے ساتھ کم قرآن پڑھنے کو افضل قرار دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے،
مجھے علم نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مکمل قرآن ایک رات میں پڑھا ہو یا طلوع فجر تک ساری رات قیام فرمایا ہو۔ گویا مروجہ شبینہ ناجائز ہے۔ قضاء عمری، بعض لوگ رمضان المبارک کے آخری جمعہ میں قضاء عمری کے نام سے ایک نماز پڑھتے ہیں جو ظہر و عصر کے درمیان فجر کی سنتوں سمیت ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کے فرض اور وتر پر 4 رکعت قضاء عمری پڑھی جاتی ہے، اور سمجھا جاتا ہے کہ اس سے ساری عمر کی قضاء نمازوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ یہ نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ رضی اللہ عنہم، تابعین اور ائمہ اربعہ رحمہم اللہ علیہم کسی سے ثابت نہیں اور دین کے ساتھ سراسر مذاق ہے۔ ایسی بدعات کے سہارے نظام دین میں تعطل پیدا ہوتا ہے، جسے ایک ہی دن میں ساری عمر کی نمازوں کے کفارہ کا نسخہ ہاتھ آ جائے، اسے بلا پابندی کے ساتھ نمازیں ادا کرنے کی کیا ضرورت رہ جاتی ہے؟ غرض بعض جاہل عابدوں، زاہدوں اور صوفیوں کی ایجاد کردہ یہ نماز سراسر خلافت سنت اور عین بدعت ہے۔